اس دن ہم JF-17 کی بات کر رہے تھے, الائنسز کی بات ہو رہی تھی. اب یہ نیا جو پاکستان, سعودی عربیہ, ترکی اور مصر, یہ چاروں کا جی اب وہ ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ڈیفینس کوپریشن کی بات ہو رہی ہے. اب وہ اسلامک ٹریٹی آرگنائزیشن یا امہ کی ٹریٹی جو بھی بنے گی, تو مطلب یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی اسٹیٹ بنے. اس میں پارٹلی ایک یہ بھی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا, آپ کو پتہ ہی ہم اس پہ بات کرتے رہے, اگرچہ کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتی کہ انڈیا دوبارہ سے کوئی حملہ کر دے گا یا آپریشن سندور 2.0 جلدی ہوگا, لیکن پاکستان میں ایک فیلنگ ہے لوگوں میں, ناٹ جسٹ دا ملٹری, کہ جی دوبارہ سے مودی نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یا تو اس چکر میں بھی ایک انسیکیورٹی جو دوبارہ وہی انیشل ہماری جو ہوتی تھی نا کہ ایسٹرن بارڈر سے ہمیں اٹیک ہوگا, 71 میں آ کے انہوں نے ملک ہیلپ کی بنگالیوں کی, اب وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ سے مودی کرے گا اٹیک, کیونکہ ابھی تو سیٹلڈ ایریاز میں, شہروں میں انڈین ڈرونز اور جہاز سارے ایئر بیسز پہ آ گئے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں اس کے اوپر بھی آپ کا ایک کوئک کامنٹ چاہتا ہوں, اور آلسو آن دس امہ ٹریٹی آرگنائزیشن, اس کا کیا پروسپیکٹس ہیں؟ دیکھیں رضا, انڈیا پہ پہلے بات کرتے ہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ مودی جی حملہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے دیکھیں ابھی انہوں نے فائنلائز کی ہے ڈیل 116 117 رفال کے لیے, فرینچ رفال. لیکن یہ جہاز آتے ہیں, یہ ایک دن میں نہیں آ جائیں گے, سالوں لگیں گے. پھر آئیں گے, ان کے ساتھ آپ ٹرین ہوں, آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں. تو ابھی چند سالوں تک, اور انہوں نے سندور میں بھی دیکھ لیا کہ کوئی ایسا افیکٹو نہیں ہوا. دیکھیں اب وہ زمانہ چلا گیا جہاں جو دیکھیں یہ پرانی سیکنڈ ورلڈ وار یا اس سے پہلے کی باتیں تھیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وار میں ڈسائسو وکٹری حاصل کی جا سکتی تھی. اب وہ والی جنگیں نہیں ہیں, اس میں اکنامک امپلیکیشنز ہوتے ہیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں, اور جنگ ڈسائسولی نہ جیتنے کے اس کے بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی رسک نہیں لیں گے. ہمارے ہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی ہاں جی مودی پھر سے اٹیک کریں گے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی وار مانگرنگ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کرو, لوگ کہیں ہاں جی ہاں بڑی طاقتور فوج چاہیے. تو ہمارے بھی بوائز جو ہے نا وہ اس نیریٹو کو انکریج کرتے ہیں تاکہ لگے کہ ہاں بھئی اتنا خطرہ ہے کہ اچھی ایک طاقتور فوج کے علاوہ. اور آپ نے یہ دیکھا کہ مجھے یاد ہے میں لمس کے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی سندور کے فوراً بعد. میں کہا جی اچھا سناؤ, کیونکہ یہ وہ تھے بچے جو کہ کہتے تھے کہ نہیں اتنی ہمیں طاقتور فوج نہیں چاہیے. میں کہا نہیں طاقتور فوج تو چاہیے. سو سڈنلی ایک پوائنٹ آف ویو وار جو ہے وہ بدل دیتی ہے, اور اس پہ کیپٹلائز ہماری فوج جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ رہا انڈیا کا. میں بھی سمجھتی ہوں کہ کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے. بک بک رہے گی, ایک دوسرے پہ اس سے تعلقات جو ہیں وہ برے رہیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بڑھ کے کچھ ہے. اچھا اب آ جائیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. یہ کولیشن بلڈ ہو رہی ہے امہ. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. تو یہ کوئی بات ہے 15-16 سال پہلے کی. تو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں مشاہد حسین سید صاحب لیکچر دے رہے تھے. وہ بار بار امہ کی بات کر رہے تھے. تو کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ مشاہد صاحب کہ وچ امہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو دیکھیں یہ امہ شمہ کی باتیں جو ہے نا بالکل خواب والی ہیں. بلکہ کروڈلی کو بات کرے بکواس ہے. یہاں کنٹریز آر گیٹنگ ٹوگیدر 2 reasons اگر دے گیٹ ٹوگیدر. ایک تو ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ابھی کوئی سامنے کچھ آیا نہیں ہے, نیگوشیٹ ہو رہا ہے, دیر ان کانورزیشن بٹ کچھ ہو نہیں رہا.
تین پوائنٹس میں عرض کروں گی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ود امریکہ چینجنگ ٹیکس اینڈ امریکہ بیکمنگ انڈیپینڈیبل اینڈ ویسٹ جو ہے وہ جنرلی بہت ایگزاسٹڈ ہے. سو ویسٹ کی طرف لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا ہے اور انٹرنلی ریجنلی انٹرا ریجنلی گروپنگز یہ بن رہی ہیں کہ اچھا بھائی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے. دوسرا یہ ہے دیکھیں کہ وہ ریجنل وارز کی بات کر رہے ہیں نا. جی ریجنل وارز کی بات وہ ہو رہی ہے اور ان کو ایک طرح سے پاکستان کی جو ڈیفنس شیلڈ ہے وہ چاہیے. اور چونکہ پاکستان سعودی پٹھانی عربیہ جی 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 کنٹینیو. جی دیکھیں انٹر اسٹیٹ وار دیکھیں فرض کریں ایک اور وار ہوتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ اس میں جمپ ان کریں گے. پولیٹیکلی جیو پولیٹیکلی پاکستان کو فورس ایڈوانٹیج ہوگا بیکاز پاکستان کے پارٹنرز ہیں, پاکستان کے حق میں بیان دیں گے. لیکن کوئی اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی کود پڑیں گے جنگ میں تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. ہر ملک کو ایک تو اپنا اپنا ایشو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کولیشن اگر بن رہی ہے اس میں دے آر فوکسنگ مور آن دا انٹرنل تھریٹ. مطلب کہ ٹرکی کو کورڈش انسرجنٹ اور ملیٹنٹ سے پرابلم ہے, پاکستان کو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اور داعش ہے اس خطے میں, تو یہ جو تھریٹ ہے یہ اس کا کاؤنٹر ٹیررزم اور اس طریقے سے یہ آپس میں جو کہ آلریڈی ان کا چل رہا ہے اس کو صرف ڈاکیومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ یمن کے ساتھ بہت ایک مسئلہ ہے اور یمن میں حوثیز کے ساتھ آلریڈی بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ بھی بات کر رہا ہے, نیگوشیٹ کر رہا ہے حوثیز کے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای بھی حوثیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو انٹرنل کانفلکٹس جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں, فیکشنلزم مڈل ایسٹ میں اتنی گمبھیر ہے. اینڈ آف کورس ایک ساتھ ایک ایڈ کرتی چلوں کہ ان ساروں کو ایک اور کنسرن بھی ہے, اور وہ کنسرن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کیوس ریجن میں ہوگا اس کو فیس کرنے کے لیے دے نیڈ کوآپریشن. لیکن اگر آپ ان ملکوں کو دیکھیں جو کہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, قطر بھی بات کر رہے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کا مین اس وقت کنسرن کیا ہے, نہ کہ بالکل انڈیا تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو اتنے جذبے سے تقریر کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ہندوستانی پلوئز ہیں, پراکسیز ہیں, افغان طالبان کیا, ٹی ٹی پی بھی, بی ایل اے بھی وغیرہ وغیرہ. اب آپ اس میں دیکھیں کہ قطر جو ہے وہ کندھاریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کابلی یعنی کہ حقانی نیٹ ورک وغیرہ جو ہیں وہ ان کے یار دوست ہیں. تو یہ ایک بیسک ڈفرنس ان میں پالیسی کا ہے. ایگریمنٹ ایک براڈر اس لیے ہو رہا ہے کہ فرض کریں کہ زیادہ کانفلکٹ ایسکلیٹ کرتا ہے ریجن میں تو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر سکیں, بٹ یہ انٹرنل کانفلکٹس کی بات ہو رہی ہے, ٹیررزم, انسرجنسیز, ان چیزوں کی بات اس پہ فوکس کر رہے ہیں, نہ کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اگر وارز ہوں. دیکھیں نا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سعودی عربیہ کا کیا ریئیکشن ہوگا اگر انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوگا, ڈپلومیٹکلی آف کورس ایک ایگریمنٹ جو ہے جو کہ کسی نے دیکھا نہیں, اور بلکہ بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ آپ کے یا تو ہراج صاحب نے کہا ہے یا ڈار صاحب نے کہا ہے, ون آف دا ٹو مسنگ کہ کس نے کہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین the Prime Minister, the Army Chief, Pakistan's Army Chief, and
شاید محمد بن سلمان، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہیں. مطلب یہ کہ بندوں کے درمیان، اگر بندوں کے درمیان، انڈیویجولز کے درمیان ایگریمنٹ ہے تو پھر اسٹیٹ لائبل کیسے ہے؟ اور اگر اسٹیٹ لائبل ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹ پیش کریں نا، دکھائیں، پارلیمنٹ کو پریزنٹ تو کریں نا کہ آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا ہے سر. جی تو بات یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ نو، آئی مین وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کو آپ نے ابھی 27ویں امینڈمنٹ کر کے آپ نے اپنے سپریم کورٹ کو بھی، ہائر کورٹ کو بھی پیچھے لگا دیا اور کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے. تو اسی پارلیمنٹ کو آپ سپریم نہیں مان رہے، اس کو نہ اپنے ایگریمنٹس دکھا رہے ہیں، نہ اس میں ڈسکشن کوئی کر رہے ہیں. بٹ یہ تو ہمارا انٹرنل ایک جھگڑا ہے نا. جی بٹ جی میں سمجھتی ہوں کہ فرض کریں انڈیا پاکستان کا ایک اور کانفلکٹ ہوتا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ سعودی عربیہ جنگ میں آئے گا، کوئی جہاز نہیں بھیجے گا؟ دی آنسر از نو، کیونکہ ان کے اپنے اکنامک لنکس جو ہیں، اکنامک انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ. جی جی تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ یوں ہوگا. جو آپریشن سندور ہوا تھا تو اس میں ڈیفینیٹلی ٹرکی نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی، چائنا نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی، لیکن یہ اس لیول تک رہے گا. یہ ایگریمنٹس جو ہیں بیسکلی انٹرنل جو ہے اس کے لیے